بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان میں اس وقت جو غریب عوام ہے، غربت نے پہلے ہی تباہی مچا دی ہے، اور اس میں جو ہمارے ریٹائرڈ ملازمین ہیں وہ وفاق کے ہوں یا وہ صوبائی حکومتوں کے ہوں، اس سے متعلق جو ان کے گروپ انشورنس سے متعلق معاملہ تھا، اس کیس کا ذکر میں نے کیا تھا۔ یہ ججمنٹ ہے جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے، اس کی یہ ججمنٹ ہے، اٹیسٹڈ کاپی ہے میرے پاس، اور اس میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ ججمنٹ جاری کر دی ہے، اور عدالت کی جانب سے جو حکم جاری کیا گیا وہ اہم ہے۔ یہ میں نے جو ہماری طرف سے پٹیشنز ہیں، ملک عبدالغفار ایڈوکیٹ، یہ ہماری طرف سے پٹیشنز ہیں، ان کا بھی عدالت میں جو ہے وہ ان پٹیشنز کو بھی عدالت نے کنسیڈر کرتے ہوئے قابل سماعت قرار دیا ہے۔ اب گروپ انشورنس سے متعلق جو 16 اکتوبر کی سماعت ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے، یہ تقریباً 30 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے۔ ٹوٹل جو پٹیشنز ہیں وہ ہیں جی 628۔ گروپ انشورنس سے متعلق جو فل بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اس کے سامنے ٹوٹل پٹیشنز ہیں 628۔ اب یاد رکھیے گا، کچھ پٹیشنز ہیں جو انڈیویجولز کی گئی ہیں، جو انفرادی طور پر، اور کچھ پٹیشنز ہیں جس میں ایک ایک پٹیشن میں 10 15 پٹیشنرز ہیں۔ تو یہ تقریباً ہزاروں لوگ ہیں جو لاہور ہائی کورٹ سے جنہوں نے رجوع کیا، اور 16 اکتوبر کا فل بینچ کی جو پہلی سماعت ہے اس پر یہ ججمنٹ جاری کر دی ہے۔ عدالت نے اب ججمنٹ میں کیا کہا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام سے میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا چونکہ اس ججمنٹ میں ذکر ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے وہ سب سے پہلے اس معاملے سے متعلق پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف معاملہ سپریم کورٹ میں گیا۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کی گروپ انشورنس دینے سے متعلق، گروپ انشورنس جب کوئی ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو فوری دینے کا، اب سیکشن 5 ہے جو پنجاب کا آرڈیننس ہے 1969، اور ایک وفاق کا آرڈیننس ہے جو سیکشن اس کا 19 20 21، اس میں یہ درج ہے۔ وفاق کا اور پنجاب کا جو آرڈیننس ہے گروپ انشورنس سے متعلق، اس میں یہ درج ہے کہ ریٹائرمنٹ جب ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو گروپ انشورنس نہیں ملے گی، بلکہ آفٹر دی ڈیتھ آف دی امپلائی، یعنی کہ ملازم جو سرکاری ملازم ریٹائرڈ ہوا ہے اس کی ڈیتھ کے بعد اس کو گروپ انشورنس دی جائے گی۔ یہ ہمارا پنجاب کا اور وفاق کا قانون ہے۔ اب یہ جو ہم نے پٹیشنز لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی، اس میں جو میجورٹی آف پٹیشنز ہیں، اس میں جو یہ پروویژنز آف لا ہیں جو انکانسٹیٹیوشنل ہیں، ان کو بھی ہم نے چیلنج کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ریٹائرڈ ہو، آپ اس کی تنخواہ سے گروپ انشورنس کاٹیں، اور اس کے بعد وہ آپ اس کی ڈیتھ تک کا انتظار کریں اور ڈیتھ کے بعد ملے؟ تو یہ کیسا قانون ہے؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ کیوں جو انشورنس کمپنیاں ہیں ان کے پاس پیسہ رکھوایا جاتا ہے، اور جس کا حق ہے اس کو کیوں نہیں آپ ٹائم پہ دیتے؟ اس کے مرنے تک کا کیوں انتظار کیا جاتا ہے؟ یہ جو دونوں پروویژنز آف لا ہیں، جو ڈسپیوٹڈ پروویژنز آف لا ہیں، یہ جو سیکشن ہے پنجاب کے آرڈیننس کا بھی گروپ انشورنس سے متعلق، اور 1969 کے یہ آرڈیننس ہے، اور وفاق کا بھی، اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا جو ریٹ پٹیشنز سے متعلق کہ جی پنجاب گورنمنٹ امپلائیز ویلفیئر فنڈ آرڈیننس 1969 ایک یہ ہے، اور ایک ہے جو فیڈرل امپلائیز بینوولنٹ فنڈ اینڈ گروپ انشورنس ایکٹ 1969۔ یہ دو قانون ہیں، اور اس وجہ سے کہ چونکہ یہ معاملہ اب زیر التوا ہے، عدالت نے کہا چونکہ ان دو وفاقی قانون کو بھی اور پنجاب حکومت کے قانون کو چیلنج کیا گیا ہے شکوں کو، اس وجہ سے جو آرڈر 37 ہے، آرڈر 27 سی پی سی کا جو آرڈر 27A ہے، 27A کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، اور 27A کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو۔ عدالت نے کہا کہ جی جو لرنڈ ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے وہ وہاں پر موجود تھے، اور باقی بھی موجود ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی جو انہوں نے اپنے نوٹس وصول کر لیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ جو سیکشن 20 ہے پنجاب سول سرونٹس ایکٹ 1974 کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سول سرونٹ یا اس کی فیملی وہ انٹائٹل ٹو بینیفٹ ایڈمیزیبل انڈر آرڈیننس 1969، کہ جو ہے نا امپلائی جو ملازم ہے وہ یا اس کے فیملی ممبران وہ حقدار ہیں۔ سیکشن 20 جو ہے پنجاب سول سرونٹس ایکٹ 1974 کا، اس کا سیکشن 20 یہ کہتا ہے کہ جو بھی حقدار ہیں گروپ انشورنس کے، سیکشن 20 کے تحت وہ ملازم بھی اور بعد میں اس کی فیملی بھی۔ اب یہ سوال بھی مجھ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے ریٹائرڈ ملازم کی، اس کو گروپ انشورنس نہیں ملا تھا، تو اس کے بچے حقدار ہیں۔
वफाकी हुकूमत के जो पंजाब के रहने वाले वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन हैं वो भी लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। जो पंजाब के, जो बाकी सूबों के हैं वो अपने अपने सूबों में, अब बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ उनको ऑर्डर हो चुके हुए हैं, कानून में तरमीम हो चुकी हुई है, अगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो वो पेशावर हाई कोर्ट से या बलोचिस्तान हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। सिंध में अभी ये मामला पेंडिंग है तो सिंध हाई कोर्ट में दरखास्तें दी जा सकती हैं। अदालत को बताया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से कि या उसकी डेथ पे या 65 साल की एज के बाद मुलाजिम को, जो सरकारी रिटायर्ड मुलाजिम है, उसको 65 साल पूरे होने पे या उसकी डेथ के बाद ग्रुप इंश्योरेंस दी जाती है। अगर तो 65 साल से अबव हो गया तो वो खुद हकदार है और अपनी ज़िंदगी में, और अगर 65 साल से पहले डेथ हो गई तो उसके बच्चे हकदार होंगे। अदालत ने कहा कि जब हमने उनसे सवाल पूछा कि एक रिट पिटीशन थी, अब ये खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे दोस्त हैं वो ये इसको नोट कर लें, रिट पिटीशन थी 1355 1355/2013, जिसको डिसाइड किया पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 3 नवंबर 2016 को। उसके बाद इसको चैलेंज किया गया जो है वो सुप्रीम कोर्ट में। अदालत कहती है कि जब ये 3 जजेस फुल बेंच कहता है कि जब हमने ये सवाल पूछा कि वो पेशावर हाई कोर्ट तो पहले 2016 में ये फैसला दे चुकी है, उस पर उन्होंने कहा जी कि ये फ़र्क है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कानून में पहले तरमीम कर रखी हुई है, यानी कि ये जो मौत वाली, डेथ वाली है या आफ्टर द रिटायरमेंट के बाद इमीडिएटली क्यों नहीं ग्रुप इंश्योरेंस दी जाती, जो पंजाब और वफाक में आज तक वही कानून मौजूद है 65 साल या डेथ वाला। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान ने अमेंडमेंट कर दी थी और उन्होंने हकदार करार दे दिया था रिटायरमेंट के बाद, चूँकि वहाँ कानून में तरमीम हो चुकी हुई थी, इस वजह से पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटैक्ट रखा। यहाँ केस डिफरेंट है, यहाँ वो तरमीम नहीं हुई, इस वजह से ये इनको ग्रुप इंश्योरेंस नहीं दी जा रही। अदालत कहती है, जब ये हमने सुना, मुअज़्ज़ज़ बेंच कहता है, व्हेन पोज्ड विद द क्वेरी दैट व्हेन द जजमेंट ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट वाज अपहेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज CPLA नंबर, जो सुप्रीम कोर्ट का नंबर है वो CPLA नंबर 11/2017 एज वेल एज सिविल रिव्यू पिटिशन, जो उस सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल हुआ उसका नंबर है 36/2018 फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा वर डिसमिस्ड, वो भी डिसमिस होगी। एज टू हाउ एम्प्लॉइज ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ द सेड रिलीफ, जब सुप्रीम कोर्ट तक खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ग्रुप इंश्योरेंस देने का हुक्म दिया गया पेशावर हाई कोर्ट ने, और फिर अपील भी खारिज हुई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की और रिव्यू भी खारिज हो गया, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा ने वहाँ पे अमेंडमेंट कर दी है, तो भाई पंजाब के लोगों का क्या कसूर है? ये बेंच लिख रहा है, कहते हैं कि एज हाउ द एम्प्लॉइज ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ द सेड रिलीफ, उस रिलीफ से पंजाब के अवाम को क्यों आप उनसे उनका हक छीन रहे हैं या उनसे उनका हक नहीं दे रहे। अदालत कहती है 7 जो लर्नर प्रोविंशियल लॉ ऑफिसर थे सबमिट थे, अनटिल एंड अनलेस requisite amendment is not made in ordinance 1969 the employees of province of Punjab cannot be granted group insurance during their lifetime। वो कहते हैं कि जब तक जी वो जो 1969 का ऑर्डिनेंस है उसमें तरमीम नहीं हो जाती तो पंजाब के जो मुलाजमीन हैं उनको ग्रुप इंश्योरेंस नहीं दी जा सकती। व्हेन आस्क्ड एज टू वेयर द अमाउंट डिडक्टेड फ्राम द गवर्नमेंट, अदालत ने कहा कि जब हमने फिर ये उनसे सवाल पूछा सरकारी वकला से कि भाई आप जब उनके पैसे डिडक्ट करते हैं तनख्वाह में से ग्रुप इंश्योरेंस के, तो वो आप कहाँ वो रखे जाते हैं? उन्होंने कहा जी कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान उनके पास होते हैं, जो रखी जाती है, जो डिडक्ट किए जाते हैं वो किसके पास रखे जाते हैं? स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास। अदालत कहती है फिर हमने उनसे सवाल पूछा, अच्छा जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद किसके पास रहते हैं? क्या हुकूमत को मिल जाते हैं या वो फिर भी इंश्योरेंस कंपनियों के पास रहते हैं? उन्होंने कहा जी वो फिर भी इंश्योरेंस कंपनियों के पास रहते हैं। व्हेन कन्फ्रंटेड विद द क्वेरी एज टू हाउ द स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कैन बी अलाउड टू रिटेन द मनी डिडक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, हमने जब ये सवाल पूछा कि भाई वो स्टेट लाइफ के पास कैसे रह सकते हैं जो उस मुलाजिम, उस सरकारी जो मुलाजिम है उसकी तनख्वाह से काटे गए हैं, तो वो उनके पास कैसे रह सकते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर देयर रिटायरमेंट एज द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप इंश्योरेंस स्टैंड्स हाल्टेड लर्नड प्रोविंशियल लॉ ऑफिसर, कि जब उनकी ग्रुप इंश्योरेंस की जो डिडक्शन है वो जब रिटायर्ड होते हैं वो ख़त्म हो जाती है चूँकि वो तनख्वाह के साथ होती है, तो फिर वो ग्रुप इंश्योरेंस वाले जो पैसे हैं वो स्टेट लाइफ के पास क्यों रहते हैं? उनका क्या हक है कि वो 30 साल, किसी को कोई 30 साल नहीं फौत होता, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, कोई 40 साल नहीं फौत होता, कोई 25 साल नहीं फौत होता, तो वो पैसे
پیسے تو پڑے رہتے ہیں انشورنس کمپنی کے پاس, وہ اس کو انجوائے کر رہی ہے, غریب کو کیوں نہیں دیتے آپ؟ عدالت نے کہا جب ہم نے یہ پوچھا آفٹر دیئر گروپ انشورنس اسٹینڈز ہالٹڈ لرنڈ پروونشل لا آفیسر, جو سرکاری لا افسر تھے, سیکس اینڈ ارجرمنٹ, انہوں نے پھر جب عدالت کے ہم نے یہ سوال پوچھا نا تو سرکاری وکیل کہتے ہیں جی مہربانی کریں ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں, ہم یہ ساری باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں. عدالت نے کہا کہ لنڈن فیڈرل لا آفس ایز ویل ایز دی لنڈن پروونشل لا آفس شیل پروڈیوس دی کاپیز آف دی ایگریمنٹ بٹوین دی بورڈ آف ٹرسٹیز اور جو بورڈ آف مینجمنٹ ہے. عدالت نے کہا کہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت اگلی تاریخ پر جو آپ کا انشورنس کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہے, ایک بورڈ آف ٹرسٹیز کا اور ایک پنجاب میں بورڈ آف مینجمنٹ کا, اس کو عدالت کے سامنے پیش کریں کہ آپ کیسے ان کے پاس پیسے کس بنیاد پہ رکھے جاتے ہیں, کن ایگریمنٹ کی. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جب بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی حد تک امینڈمنٹ آ چکی ہے تو پھر پنجاب کے لوگوں کو کیوں آپ ان کے ساتھ کیوں ڈسکریمنیشن کی جا رہی, ان کو کیوں نہیں حق دیا جا رہا. لرنڈ پروونشل لا آفیسر از ڈائریکٹڈ ٹو انشور دا پرسنل پریزنس آف دی چیف سیکرٹری پنجاب ایز ویل ایز دی سیکرٹری گورنمنٹ آف دی پنجاب. سیکرٹری گورنمنٹ آف پنجاب اور چیف سیکرٹری کو ذاتی حیثیت میں عدالت کہتی ہے ہم نے طلب کیا, فائنانس ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری کو, اور ساتھ عدالت نے کہا کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی گریڈ 20 کا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا اپنا جو افسر ہے اس کو پیش کریں, عدالت کے سامنے تمام تفصیلات لے کے ہیں. عدالت نے کہا کہ ہم جی 20 نومبر کو اس کے اوپر سماعت کریں گے, اور عدالت نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. یہ 3 ججز ہیں اور تینوں ججز جسٹس شجاعت علی خان صاحب, جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب اور جسٹس شمس محمود مرزا صاحب, یہ انہوں نے ججمنٹ جاری کر کے 27A میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بلا لیا, ساتھ انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کو بلا لیا, تمام ریکارڈ مانگ لیا, سوالات پوچھ لیے, رپورٹ مانگ لی, اور ساتھ چیف سیکرٹری اور تمام جو ریلیونٹ افسران ہیں ان کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا 20 نومبر کے لیے. ابھی جو ہم پٹیشنز دائر کر رہے ہیں اس میں وفاقی حکومت کے بھی جو پنجاب کے رہنے والے ہیں اور پنجاب حکومت کے بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے تک مزید پٹیشنز بھی ہم دائر کر دیں گے. جیسے جیسے ہمیں رابطہ کیا جا رہا ہے ویسے ویسے ہم وہ پٹیشنز بھی تیار ہو چکی ہیں, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم گروپ انشورنس کی جو ہے وہ پٹیشنز, اب بھی اگر کوئی اس میں ایڈ ہونا چاہتا ہے تو جو ہمارا اے جی لا ایسوسیشن ہے, عبدالغفار لا ایسوسیشن, اس کا فون نمبر جو ہے وہ واٹس ایپ نمبر ہم نے اپنے تھمب نیل پہ لگا دیا, تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں.